السلام علیکم، میں سمینا محمدیہ اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو یہ بتاؤں گی کہ زندگی میں ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے تو سارے ناممکن خود ہی ممکن میں بدل جایا کرتے ہیں۔ راستے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، منزلیں کتنی ہی دور کیوں نہ ہوں، مصائب کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، زندگی کتنی ہی زیادہ دشوار کیوں نہ ہو، ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وہ جب کن فرمائے گا تو ہمارے سارے معاملات، ہماری ساری مشکلات صرف اس کے کن فرمانے سے صرف چند سیکنڈوں میں حل ہو جائیں گی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس کائنات نے وہ دن بھی دیکھا جب ایک جابر، ظالم اور خود سر حکمران کئی دن تک آگ دہکاتا رہا تاکہ وہ اس آگ میں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کو پھینک سکے، لیکن جب عین پھینکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن فرمایا اور وہ آگ گلزار بن گئی، وہ آگ پھولوں کی ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ اس کائنات نے وہ دن بھی دیکھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے جانی دشمن حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینکنے والے ان کے سامنے گردنیں جھکائے کھڑے تھے؟ کیا اس کائنات نے وہ دن نہ دیکھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر کیچڑ اچھالنے والے، ان کے کردار کو غلط ثابت کرنے والے خود حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گردنیں جھکائے ان کی پاک دامنی کی گواہی دے رہے تھے؟ وہی حضرت یوسف علیہ السلام جو مصر کے بازاروں میں بیچے جا رہے تھے، اس کائنات نے وہ دن بھی دیکھا کہ اللہ نے لفظ کن فرمایا اور وہی حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے۔ کیا میں، آپ یا اہل مکہ یہ سوچ سکتے تھے کہ ایک حبشی غلام جسے مکہ کی گلیوں میں مارا جاتا تھا، جسے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، کیا میں، آپ یا اہل مکہ یہ سوچ سکتے تھے کہ وہ دن بھی آئے گا جب یہی حبشی غلام اتنا معتبر ٹھہرے گا کہ اسے معظم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب دیا جائے گا؟ کیا اہل مکہ یہ سوچ سکتے تھے کہ یہی غلام جب مدینہ شریف کی گلیوں میں چلے گا تو اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے گی؟ نہیں، نہ یہ آپ سوچ سکتے تھے، نہ میں سوچ سکتی تھی، نہ اہل مکہ سوچ سکتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ کن فرمایا تو سارے کے سارے حالات ٹھیک ہو گئے۔ وہ جو کبھی غلام تھے وہ معتبر ٹھہرے صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کن فرما دیا تھا۔ وہ جب کن فرماتا ہے تو سارے معاملات خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، وہ دور بھی آتا ہے جب شاید ہم جینا بھی نہیں چاہتے۔ دھوکہ دینے والے بہت دور سے آ چکے ہوتے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں، ہمارے پاس نہ سانسیں لینے کے لیے کچھ بچتا ہے، نہ آگے بڑھنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ پھر اللہ کن فرماتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ اللہ کن فرماتا ہے تو ہماری ساری مشکلات، سارے مصائب فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ اللہ کے بندوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو معاف کر دیا کریں۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ بات آپ کی معافی سے بہت آگے جا چکی ہو تو پھر ایسا کریں کہ اپنے تمام فیصلے، تمام مقدمات، تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی عدالت میں درج کروا دیا کریں، اپنے سارے مقدمات اللہ تعالیٰ کی عدالت میں درج کروا دیا کریں۔ جب خود عدالت اللہ کی، وکیل اللہ پاک خود، گواہ بھی اللہ اور سب سے بڑا جج بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو پھر یقیناً سارے فیصلے آپ ہی کے حق میں ہوں گے۔ بس اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اس کے لفظ کن کا انتظار کرنا ہوگا۔ دعا کرتے رہیں کریں کہ اللہ پاک وہ لفظ کن بہت جلد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے رہا کریں کہ اللہ، میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے میں ہی دکھا دے فیکون کا نظارہ۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ وہ لفظ کن فرمائے اور میری اور آپ سب کی مشکلات کو حل فرمائے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔